بقي نصف من شعبان فلا تصوموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں اتنی زیادہ روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں شعبان اور رمضان کو روزوں کی وجہ سے ملا دیتے تھے، یعنی سارا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمران ابن حسین سے پوچھا کہ عمران شعبان المعظم کے درمیانی دن کا روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت عمران نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں نے نہیں رکھا۔ تو آپ نے فرمایا رمضان کو گزرنے دو، شوال میں اس ایک روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے تم نے 2 روزے رکھنے ہیں، یعنی اس مہینے میں اتنا آپ کو زیادہ پسند ہے روزے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کے بارے میں اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، ما رأیت اکثر منہ صیاما فی شعبان، کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنی روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ پوچھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان، اے اللہ کے رسول رمضان کے بعد کس مہینے میں سب سے زیادہ افضل روزہ رکھنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام و شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کی عظمت کے پیش نظر شعبان میں روزے رکھنا باقی مہینوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ابھی 6 مہینے دیر ہوتی تھی رمضان کو کہ ہم رمضان کے پانے کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور جب رمضان گزر جاتا تو ہم 6 مہینے پورا دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہماری رمضان میں کی گئی عبادتیں قبول فرما، یعنی پورا سال رمضان کی تیاری میں گزارتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا معمول مبارک کیا تھا؟ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہماری زندگی میں ہماری صحت میں برکت نازل فرما، رجب کے مہینہ میں بھی اور شعبان کے مہینہ میں بھی، اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ یہ دعا تھی۔ آج اگر ہم کسی ولی یا اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس جائیں یا خان سردار کے پاس جائیں اور وہ تمنا کر رہا ہو کہ مجھے فلاں آدمی مل جائے، فلاں جگہ مل جائے، میں فلاں جگہ چلا جاؤں، ہمارے دل میں بھی عظمت آتی ہے کہ اتنا بڑا نیک اور اتنا بڑا سردار بھی اس چیز کو مانگ رہا ہے تو وہ کوئی اعلیٰ شے ہوگی، کوئی اعلیٰ بندہ ہوگا۔ تو جس مہینے کو حاصل کرنے کی دعا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اس مہینے کی کیا کمال ہوگی، سبحان اللہ، کیا عظمت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔
شعبان کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوم، کہ اے میری امت کے لوگوں، جب شعبان کے 15 دن باقی رہ جائیں فلا تصوموا، تو تم نے روزہ نہیں رکھنا۔ پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو تو دیکھا، آپ تو سارا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ، کیا حکمت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے نفلی روزے ہیں، شعبان کے روزے نفل ہیں، مجھے تو اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، مجھے طاقت بھی اللہ نے دی ہے، تمہارے اندر وہ قوت نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ تم شعبان کے روزے زیادہ رکھو اور کمزور ہو جاؤ جس سے تم فرضی روزے نہ چھوڑ بیٹھو۔ اس لیے جب 15 دن باقی رہ جائیں تو اب تم نے روزے نہیں رکھنے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ عمل کریں، جو آپ کی سنت ہے، ہمارا بھی نیک عمل، وہ چاہے روزہ ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، تب نیک عمل بنے گی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، اس وقت یہ عمل نیک بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر، علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں 1 2 4 روزے رکھنے سے کمزور نہیں ہوں گا، تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یہ افضلیت پر معمول ہے کہ ایک آدمی کمزور ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں 2 4 روزے رکھوں تو کمزور ہو جاؤں گا، رمضان کے فرضی روزے نہ چھوڑ بیٹھوں، تو یہ اس کے لیے حکم ہے۔ تو اگر ہم نے شعبان کے روزے بالکل نہیں رکھے تو ہم آگے آنے والے دنوں میں 1 2 روزے ضرور رکھ لیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر کہ آپ نے جو زیادہ روزے رکھے ہیں، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، احسو ہلال شعبان لتعظیم رمضان، لوگوں شعبان کی تاریخیں گنا کرو، دن گنا کرو، یہ نہ ہو کہ تم سے رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ خاص خیال کیا کرو۔ اس لیے ہمارے کچھ بندے کہتے ہیں کہ جی مولویوں کو رمضان کے چاند نظر آنے کے لیے کمیٹی بنا دی جاتی ہے، آگے پیچھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے کیونکہ رمضان کے فرض روزے ہیں، اگر کمیٹی نہ بٹھائیں تو 1 آدھ روزہ ادھر ادھر ہو جائے۔ تو احسو ہلال شعبان، نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے تاریخیں شمار کیا کرو، گنا کرو۔ تو اب یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں آپ نے 2 کام کرنے، ایک روزہ اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے کریں، اور دوسرا کام شعبان میں دعا ہر نماز کے بعد مانگیں، اے اللہ میری صحت میں بھی برکت دے، میری عمر میں بھی برکت دے، اور مجھے رمضان مل جائے۔ دوسرا رمضان، یہی رمضان کی تیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ایک خطبہ دیا کرتے تھے، جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے ابن خزیمہ کے اندر، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر قد جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا ومن تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواه۔ لمبا خطبہ ہے، میں اس کو نہیں پڑھتا، صرف 1 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس میں سے رمضان المبارک کی 3 اہم عبادتیں ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح، نمبر 3 صدقۃ الفطر۔ روزے کے فضائل آپ نے سنے ہیں، میں اس میں سے ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، ٹائم ختم ہوتا ہے 5 بجے مثال کے طور پر،
اس نے 4 بجے کھانا کھا لیا، کلی کر لی، چائے پی لی، نیت کر لی، 4 بجے مکمل ہو گئی اس کی نیت۔ اب 4:45 بجے ٹائم تو ہے، اب وہ کہتے ہیں میں نے تو نیت کر لی ہے، اب میں کیوں پانی پیوں؟ اب میں تو پانی نہیں پی سکتا، میں نے تو نیت کر لی ہے، اب میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا، میں نے تو نیت کر لی ہے۔ بھائی نہیں، یہ جو آپ نے نیت کی ہے نا، یہ آنے والے روزے کی ہے۔ جب تک ٹائم باقی ہے آپ کھا سکتے ہو، چاہے آپ نے جی سر کیا تو روزہ ٹھپ دیتے تھے تو ٹھپی بیٹی والا بھی کھا سکتی، کیونکہ ٹائم باقی ہے۔ اچھا، یہ ٹائم روزے کا سحری کا کب ختم ہوتا ہے؟ جب رات مکمل ہوگی، ختم ہوگی، سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، صبح صادق کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ یہ اذان جو ہوتی ہے نا ہماری، یہ اس وقت اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے جب رات ختم اور صبح صادق شروع ہوتی ہے۔ یہ اذان ہوتی ہے، یہ دن کے وقت ہوتی ہے، صبح صادق کے وقت ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی۔ اگر رات کے وقت اذان ہو تو اذان جائز نہیں ہے، اذان جب دن ہوگا تو دوبارہ کہنی پڑے گی، کیونکہ رات کو اذان دینا جائز ہے۔ ایک آدمی رات کو 2 بجے اٹھے، اذان کہہ دے جی میں نے فجر کی اذان کہہ دی ہے، متا سویرے کو بولا شاہ صاحب اذان ہے، اے ثواب میں آج کٹے نا، جائز نہیں ہے۔ جب تک ٹائم نہیں ہوگا، دن داخل نہیں ہوگا تو اذان دینا جائز ہی نہیں۔ جب ٹائم داخل ہوگا اس وقت اذان کہیں گے، جب اذان ہوگی تو دن ہوگا، اس وقت رات نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، دن کا وقت ہے، اس کو پتہ بھی ہے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہے، کسی نے اس کو بوتل پیش کی، چائے پیش کر دی، ایک گھونٹ وہ کہتا ہے میں پی لوں، اگر وہ پیے گا، روزہ بھی یاد ہے اس کو، تو اس کا روزہ بچے گا؟ تو اذان کا ٹائم جب ہوتا ہے، اذان جب ہو رہی ہوتی ہے تو دن ہوتا ہے، تو اس وقت تم نے لسی پی لی، چائے پی لی، ایک لقمہ کھانے کا کھا لیا، تو تمہارا روزہ کیسے ہوا؟ اگر باقی دن میں ایک آدھ گھونٹ کوئی بھر لے تو اس کا روزہ نہیں ہے، تو اذان کا ٹائم بھی تو دن کا ٹائم ہے۔ جے ملے اذان تھی نہیں بابا چاہویں لسی چاہویں ابا چاہویں میں ایک گھٹ بھر گئی نا، روزہ ٹھپ گئی نا، اذان تھی نہیں پی، وہ اذان تو ڈی ایچ تھی نہیں پی، یہ تو ڈی ایچ کھمدا پئی، جتنا ڈی ایچ کھاوے ان کا روزہ کیویں دیسے؟ اس لیے اس بارے میں خاص احتیاط کریں، دن کے وقت اذان کے وقت کھانا پینا جائز نہیں ہے، اگر کھاؤ گے تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا، خاص خیال کیا کریں۔ اور افطاری کا اذان ہو یا نہ ہو، ٹائم ہو جائے آپ افطاری کر لیں، یا آپ بکات الصیام ہے، دائمی جنتری لگی ہوئی ہے، اس پر ٹائم مغرب کا لکھا ہوا ہے، صبح کا لکھا ہوا ہے، صبح صادق کا، اس ٹائم سے صبح صادق سے آپ 5 منٹ پہلے روزہ سحری بند کر دیں۔ یہ تو ہو گیا ایک روزے کا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے، اس مہینے کی خاص عبادت جو ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح کو ہم سمجھتے ہیں بابا نفل ہے، یہی میں بھائی فالتو شے ہے، نفل کا مطلب فالتو شے ہے، پڑھو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں۔ نماز کے ٹائم 70 نمازی، تراویح کے ٹائم 7 نمازی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک؟ فجر کی 2 سنتیں موقدہ ہیں، ظہر کی 6 سنتیں موقدہ ہیں، مغرب کی 2 سنتیں موقدہ ہیں، عشاء کے بعد فرضوں کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہیں۔ تو وہ جس طرح پڑھنا لازمی، تراویح بھی سنت موقدہ ہے، یہ بھی پڑھنا لازمی۔ جس طرح باقی نمازوں کی سنت موقدہ چھوڑنا گناہ ہے، تراویح کو بھی چھوڑنا گناہ ہے۔ جس طرح باقی سنت موقدہ کی رکعتیں متعین ہیں، اگر اس کے اندر تم 4 پڑھنی تھی، ظہر کی 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، تم نے 2 پڑھ لی تو 2 نفل ہوں گی، سنت چھوڑنے کا تمہیں گناہ ملے گا، وہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے 20 تراویح سنت ہے اور تم 2 4 8 پڑھ کے چلے جاؤ کہ میں نے تراویح ادا کر لی؟ یہ تمہاری نفل ہوں تو ہوں، لیکن تمہیں تراویح چھوڑنے کا، سنت تراویح چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ مثلا تراویح کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک حکمت رکھی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ نمازیں ہم پر کتنی فرض ہیں؟ 5۔ تو تراویح کے اندر ترویح بھی 5 ہیں۔ ترویہ کسے کہتے ہیں؟ تراویح ایک جمع کا لفظ ہے نا، پڑھے لکھے ساتھی بیٹھے ہیں، تراویح جمع ہے، جمع کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے، 2 پر جمع نہیں ہوتی، 2 کے لیے تثنیہ ہوتا ہے۔
ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، تین کے لیے جمع۔ تراویح جمع ہے ترویحہ کی، تو کم از کم 3 ترویحیں ہوں گے تو تراویح کا لفظ آئے گا۔ 2 پر تراویح نہیں بولا جائے گا، 1 پر تراویح نہیں بولا جائے گا۔ اب 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر ہم نے بیٹھنا ہے، آرام کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ترویحہ۔ تو 1 ترویحہ ہے 4 رکعتوں کا۔ اب اس بیٹھنے کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ پرانے زمانے میں ہوتے تھے تو کوئی کہتے صلاۃ، اس کے بعد ہے یا حی یا قیوم، اس کے بعد ہے سبحان ذی الملک والملکوت۔ یہ تینوں چیزیں سنت نہیں ہیں۔ سنت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سنت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کے بعد پڑھی ہیں، نہ صحابہ نے پڑھی ہیں، نہ اہل بیت نے پڑھی ہیں۔ تو اس 4 رکعت کے بعد جو ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس میں صرف وقفہ کرنا سنت ہے۔ اس وقفے میں کیا کرنا ہے یہ ہماری مرضی ہے۔ کلی کریں، پانی پئیں، ناک صاف کریں، دوبارہ تازہ وضو کریں، سبحان اللہ پڑھیں، درود پڑھیں، جو کچھ بھی پڑھیں، صرف وقفہ کرنا ہے ترویحہ کے اندر، یہ سنت ہے۔ 4 رکعت پڑھیں 1 ترویحہ، 8 رکعت کے بعد 2 ترویحیں۔ 2 ترویحوں کو عربی میں تراویح نہیں کہتے، 2 ترویحوں کو عربی میں کہتے ہیں ترویحتین، تثنیہ کا لفظ۔ یہ جو عام طور پہ کچھ حضرات کہتے ہیں جی 8 تراویح ہے، بھی تراویح جمع ہے، 8 2 ترویحیں بنتے ہیں، تو 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، جمع کا نہیں ہوتا۔ 2 ترویحوں کو 8 رکعت کو تراویح کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو ترویحتین عربی میں کہتے ہیں۔ 12 رکعت کے بعد 3 ترویحیں، 16 کے بعد 4 ترویحیں، 20 رکعت تراویح کے بعد 5 ترویحیں۔ نمازیں بھی 5، تراویح کے اندر ترویحیں بھی 5۔ ہم فرض نماز 5 نمازوں کے کتنا پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت فجر کے فرض، 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 6 اور 4 عصر کے 10، 10 اور 3 مغرب کے 13، 13 اور 4 عشاء کے 17 اور 3 وتر، 20 رکعت اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے میں دن اور رات میں فرض دیے۔ رمضان میں ڈبل عبادت تراویح کی شکل میں 20 رکعت دے دی، تاکہ اگر فرضوں کی رکعتوں میں سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تراویح کی رکعت سے کمی بیشی کو دور کرتا ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ پیارے پیغمبر رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ تیسری چیز ہے رمضان المبارک کی صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ عام طور پر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہر کسی نے دینا ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے ہر کسی پر۔ فرض کس پر ہے؟ جس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہو اس دور میں، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت جس آدمی کے پاس ہو، اس پر صدقۃ الفطر دینا فرض ہے۔ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کس کو دے گا؟ جس کے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں، غریب ہے۔ اچھا، ایک آدمی بیمار ہے بہت زیادہ، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، نہ اس کو امید ہے کہ کبھی میں صحیح ہوں گا، بوڑھا ہے، اس کو امید ہی نہیں ہے، تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ فدیہ دے دے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی، بے اسے روزہ رکھواؤ نہ، تو جو روزہ رکھوے سے بے کو پیسے دیتے تو وہ اپنا روزہ کتنا رکھے سے؟ آپ نے تو پیسے دے دیے نا کہ میرا روزہ رکھو، وہ تیرا روزہ رکھے یا اپنا رکھے؟ یہ تو کرائے والی بات ہو گئی، بابا میں دیکھو 1000 روپے سے میری طرف 5 نمازاں پڑھائے گا۔ یہ کوئی نماز روزہ کرائے پر تو نہیں ہوتا کہ جی ہماری طرف سے روزہ رکھو۔ آپ کے ذمہ ہے فدیہ دینا، وہ فدیے کے پیسے سے روزہ رکھے، سحری افطاری کرے، اپنے کپڑے لے، بچوں کی دوائی لے، بچوں کے لیے کپڑے لے، عید کے لیے سیویاں لے، گھیو لے، آٹا لے، جو کچھ لینا چاہے لے۔ آپ کے ذمہ روزہ رکھوانا نہیں، آپ کے ذمہ فدیہ دینا ہے۔ وہ غریب بیچارہ دیوار شریک ہے، یہ تلاش کر رہا ہے کسی کو جو میری طرف سے روزہ رکھے، جی روزہ رکھوانا نہیں ہے۔ اسی طرح جو فطرانہ ہے، یہ بھی فطرانہ اس شخص پر واجب ہے، ہر امیر غریب پر نہیں ہے۔ جو غریب ہوگا وہ لے گا، غریب پر لازمی نہیں ہے کتنا؟ کم از کم 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، اور یہ یکم رمضان کو ہی دے دو۔ انتظار نہ کرو جی عید آئے گی تب فرض ہوگا تب دیں گے، عید آ جائے اس کے بچے کے پاس جوتی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، عید نہیں ہے،
اس کے پاس سیویاں نہیں ہے، گھی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، آپ نے دے دیا، عید والے دن وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ جس کو دینا ہے وہ فوراً دے دو یکم رمضان مبارک کو، تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ کم از کم 2 کلو گندم۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف گندم کی شکل میں دینا ہے، اگر اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے تو 3.5 کلو جو کی قیمت ایک آدمی کے حساب سے دے دو، 3.5 کلو کشمش کی قیمت دے دو، 3.5 کلو کھجور کی قیمت دے دو۔ صرف گندم دینا واجب نہیں ہے، یہ چاروں چیزیں ہیں، چاروں جنس ہیں، اس کے ذریعے میں آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ دینا کس کو چاہیے، کس کو نہیں دے سکتے، یہ ایک اصول ذہن نشین کر لیں۔ آپ جس سے پیدا ہوئے، یعنی والد، والدہ، دادا، دادی، اوپر چلے جائیں، پردادا، پردادی، نانا، نانی، ان سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا، ان کو آپ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ نہیں دے سکتے۔ جو آپ سے پیدا ہوا ہے، بیٹا، بیٹی، آگے بیٹے بیٹے کی اولاد، اس کو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ خامد اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خامد کو نہیں دے سکتی، باقی سب کو دے سکتے ہیں اگر غریب ہیں تو۔ بھائی غریب ہے دے سکتے ہیں، بہن غریب ہے دے سکتے ہیں، ان کی اولاد غریب ہے دے سکتے ہیں، اور داماد غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں داماد کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے تو۔ وہ اس کے بعد وہ جس جگہ جہاں لگانا چاہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دینی مدارس جہاں مسافر طلباء پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آخری بات، عشر، ہم نے اس کو کیا سمجھا؟ عشر ہم کہتے ہیں کہ صرف گندم کا دینا ہے عشر، باقی کسی فصل کا نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ یاد کریں، ہم جو بھی فصل کاشت کریں گے اس کا عشر ہمارے ذمہ لازم ہوگا۔ سرم ہے، سری ہے، تل ہے، کپاس ہے، گنا ہے، سورج مکھی ہے، جتنی بھی فصل، درختوں کی فصل آپ نے اگائی ہے، یا گھاس بھی اگر آپ نے اپنی بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے اگایا ہے، کاشت کیا ہے، تو اس گھاس کا بھی 20واں حصہ عشر دینا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف گندم کا عشر ہے۔ اور عشر یہ بھی نہیں ہے کہ 2-4 بندوں کو بس جھولی جھولی پڑوپی دے دیو تے بس ادا تھی گیا، نہیں، گنتے دیو۔ مما اخرجنا لکم من الارض، میرے 100 من دانے ہوئے ہیں، اگر میرا مزیرہ ہے تو میں مزیرے کو اپنا 10واں 20واں جو حصہ ہے ان کا 12واں 13واں وہ دے دوں، وہ بھی اپنا عشر آپ ادا کرے گا۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو گناہگار وہ خود ہوگا۔ باقی جو آپ کے پاس اگر 100 من گندم آئی ہے تو 100 من کا، اس میں سے تھریشر نہیں نکالنی، ڈیزل نہیں نکالنا، اس میں سے ہل نہیں نکالنے، کراس نہیں نکالنی، پانی نہیں نکالنا، کٹائی، کپائی، چنائی، کچھ بھی نہیں نکالنا، صرف وہی نکالنا تھا مزیرے والا، کیونکہ وہ خود ادا کرے گا، وہ حصے دار ہے، خرچہ نہیں ہے، وہ حساب کے ساتھ۔ اگر 100 من ہے تو 5 من پورے ادا کریں، ایک دانہ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کے ذمہ وہ لازم ہے، وہ آپ ادا کریں گے جس شکل میں بھی ادا کریں۔ تو اس لیے عشر، گندم آ رہی ہے تو گندم کا عشر بھی ادا کریں، اپنے جس کو دینا جائز ہے اس کو ادا کریں، جس کو دینا جائز نہیں ہے اس کو، ویسے اگر سید ہے اس کی ویسے اپنی طرف سے خدمت کریں، والدین کی اپنی طرف سے خدمت کریں، اولاد کی اپنی طرف سے خدمت کریں، اس کے اندر عشر وغیرہ یا دوسری چیزیں نہ ملائیں۔ اور اسی طرح دینی مدارس، جہاں پر بھی آپ کے ہمسائے میں آپ جانتے ہیں، اے مظفر گڑھ، روہیلا والی، ایلو سارے آویں سائیکل موٹر سائیکل، تساں سارے انہاں دا حساب جڑے حقدار ہیں انہیں کوئی پننے منگنے کو دے چھوڑے دو، یہ بھی تساں کو حساب تھی بنا، جائے کوئی مظفر گڑھ تے روہیلا والے کو تے نہ ہوندا کچھ ہے، مزدوری تے بدن، وہ مزدور لوگ اعلان کرنے بدن اسا تساں سارا عشر انہیں کو دیتے، جڑے سارے قرب و جوارج مستحق مدارس اور مستحق لوگ ہیں، جتنا سینکڑا بال پڑھتے ہیں، سینکڑا بچے پڑھتے ہیں، وہ اس کو ہم نے محروم کر رکھا ہے۔ اور اس حساب سے دیں، جہاں 100 بچہ پڑھتا ہے اس کو اس حساب سے دیں، جہاں 10 بچے پڑھتے ہیں اس کو اس حساب سے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ 1 من آپ نے 10 طلباء والے کو بھی 1 من دے دیا، 100 طلباء والے کو بھی 1 من دے دیا۔ تو اس حساب سے اگر ہم ادا کریں گے، ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو بھی ہاں کچھ نہ کچھ چلا جائے گا، مدارس میں ہاں کچھ چلا جائے گا، اور مدارس کے ہاں جب چلا جائے گا تو ہمارا فطرانہ بھی ادا ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔